نحمده ونصلي ونسلم على خاتم النبیین۔ قبر کی پکار، مکتبۃ المدینہ کتاب شرح الصدور اردو پیج نمبر 221 پر ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن ذر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب مومن قبر میں داخل ہوتا ہے تو قبر پکارتی ہے، فرما بردار ہے یا نافرما؟ اگر فرما بردار ہو تو قبر کے کنارے سے ایک پکارنے والا قبر کو کہتا ہے اس پر سر سبز و شاداب ہو جا اور رحمت بن جا، کیونکہ یہ اللہ پاک کا بہترین بندہ تھا جو تیری طرف آیا ہے۔ قبر کہتی ہے تب تو یہ عزت کے لائق ہے۔ سید مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی عفی عنہ کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے یہ سننا خبر ملی کہ الطاف اتاری اقبال اتاری کی امی جان اور محمد ناصر اتاری کی رضائی امی جان سکینہ اتاریہ ہارٹ اٹیک کے بعد 21 ربیع الاول شریف 1445 ہجری مطابق 7 اکتوبر 2023 کو 60 سال کی عمر میں بامبئی ہند میں وفات پا گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں تمام سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں اور صبر سے کامل کی تلقین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرحومہ کی بے حساب مغفرت فرما، ان کی قبر کا حشر روشن رہے، ان کی قبر جنت کا باغ بن جائے۔ یا اللہ پاک تمام سوگواروں صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت۔ یا ذا الجلال والاکرام، اے عظمت و عزت والے، میرے پاس جو کوئی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں اپنے کرم کے شان ان پر اجر عطا فرما۔ یہ سارا جو ثواب جناب سعادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرما، وسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس سارا ثواب مرحومہ سمیت ساری امت کو عنایت فرما۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز روزوں کی پابندی کرتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، اپنی اچھی نیتیں ضرور بھجوائیے گا، ہمت رکھیے گا۔ بے حساب مغفرت کی دعا کا ملتجم 25 ربیع الاول شریف 1445 ہجری مطابق 12 اکتوبر 2023 کو یہ پیغام ریکارڈ کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اب جو بقیہ پیغام پیش کیا جائے گا وہ امیر اہل سنت کی آواز میں پہلے سے ریکارڈ شدہ ہے۔ تمام سوگوار صبر و ہمت سے کام لیں، اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کریم کی رضا پر راضی رہیں۔ سب نے دنیا سے جانا ہے، جی ہاں اپنی بھی عنقریب باری آنی ہے، موت آنی ہی آنی ہے، جان جانی ہی جانی ہے۔ کوئی بھی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ جانے والے کے لیے خوب دعائیں مغفرت کی جائے، اس والے ثواب کیا جائے، ہو سکے تو صدقہ جاریہ کے کام کیے جائے، مگر بے صبری ہرگز نہ کی جائے کہ بے صبری کرنے سے جانے والے نے پلٹ کر کہاں آنا ہوتا ہے، الٹا صبر کے ذریعے ہاتھ آنے والا جنت کا خزانہ ہاتھوں سے جاتا رہتا ہے۔ یہ صبر تو خزانہ ہے جنت عاشقو، عاشق کے لب پہ شکوا کبھی بھی نہ آ سکے۔ یہ یاد رہے کہ میت پر نوحہ بھی نہ کیا جائے، کیونکہ نوحہ یعنی میت کی خوبیاں بڑھا چڑھا کر بیان کر کے آواز سے رونا، اسے بین بھی کہتے ہیں، یہ حرام ہے۔ دیکھیے بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 854۔ ڈامر اور خارش کے کرتے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عظیم ہے، نوحہ کرنے والی نے اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کی تو قیامت کے دن اس طرح کھڑی کی جائے گی کہ اس پر ایک کرتا قطران یعنی ڈامر کا ہوگا اور ایک کرتا جرب یعنی کھجلی کا۔ حوالہ مسلم شریف صفحہ 465، حدیث نمبر 934۔ یا اللہ پاک تیری پناہ۔ شرح حدیث، ڈامر میں آگ جلد لگتی ہے اور سخت گرم بھی ہوتا ہے۔ جرب وہ کپڑا ہے کہ جو سخت خارش میں پہنایا جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نوحہ کرنے والی پر بروز قیامت خارش کا عذاب مسلط ہوگا، کیونکہ وہ نوحہ کر کے لوگوں کے دل غمگین اور زخمی کرتی تھی، تو قیامت کے دن اسے خارش سے زخمی کیا جائے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نوحہ خواہ عملی ہو یا قولی یعنی اپنے انداز سے، اعضاء سے یا زبان سے جس طرح بھی کیا جائے سخت حرام ہے، کیونکہ اکثر عورتیں ہی نوحہ کرتی ہیں، اس لیے حدیث پاک میں عورت کا تذکرہ ہوا، ورنہ مرد بھی اگر نوحہ کرے گا تو اس کے لیے بھی اسی طرح کا عذاب ہے۔ دیکھیے میرات المناجی جلد 2 پیج نمبر 503۔ یا اللہ پاک تیری پناہ۔ اے سوگوارو، اگر آپ میں سے کبھی زندگی میں کسی نے نوحہ کیا ہو تو توبہ کر لیجیے۔ یا اللہ پاک میری توبہ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، حشر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ اے غمزدو، بہرحال ہمیں دنیا سے جانے والے سے اپنی موت کی یاد کا سامان کرنا چاہیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، السعید من وعظ بغیرہ، یعنی سعادت مند وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔ حوالہ ابن ماجہ جلد اول پیج نمبر 34، حدیث نمبر 46۔ تو اے غم کے مارو، ہمیں اپنی آخرت کی تیاری مزید بڑھانی چاہیے۔ روز تو لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں، ڈیلی نہ جانے کتنے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ آپ کے یہاں جو میت ہوئی بے شک صدمے کا باعث ہے اور عزیزوں پر رنج و غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوگا، مگر ظاہر ہے کوئی دنیا میں ہونے والی یہ نئی چیز نہیں ہے۔ ایک دن ان فوت ہونے والوں کی لسٹ میں اپنا نام بھی آنے والا ہے۔ آج لوگ ہمیں جناب کہتے ہیں، مگر کل مرحوم کہا کریں گے۔ آج جن خواتین کو محترمہ کہا جاتا ہے، کل انہیں مرحومہ کہہ کر
پکارا جائے گا۔ ہاں ہاں مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے، یعنی عقل مند بھی مر رہے ہیں، نادان و ناسمجھ بھی موت کے گھاٹ اتر رہے ہیں۔ بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر دے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نماز روزوں کی پابندی کرتے رہے، گناہوں سے پاک سنت و بری زندگی گزارے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہے، خاندان کے تمام اسلامی بھائی اپنے چہرے پر ٹھوڑی کے نیچے ایک مٹھی داڑھی سجائیں کہ داڑھی منڈانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا حرام و جہنم میں لے جانے والا کام ہے، معاذ اللہ۔ اب تک جس نے داڑھی منڈائی ہو یا ایک مٹھی سے گھٹائی ہو، اس پر واجب ہے کہ فوراً توبہ کرے اور پکا عہد کرے کہ نہ اب داڑھی کٹے نہ ایک مٹھی سے گھٹے۔ انشاءاللہ مردوں کے لیے زلفیں رکھنا سنت ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی آدھے کان مبارک تک، کبھی پورے مبارک کان تک اور کبھی مبارک کندھوں تک بال شریف بڑھائے۔ ذہن نصیب اس سنت پر بھی عمل کی سعادت نصیب ہو جائے۔ یاد رہے مرد کے لیے بالوں کو اتنا بڑھانا کہ کندھوں سے نیچے پہنچ جائے حرام و گناہ ہے، جبکہ عورت کے لیے بالوں کو کاٹ کر کندھوں سے اوپر کر لینا حرام اور گناہ ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے فتح رضویہ شریف جلد 21 پیج نمبر 600 دیکھ لیجئے۔ ہر جمعرات کو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ دعوت اسلامی کی سنتوں بڑے اجتماع میں شروع سے آخر تک شریک ہوں، وہاں رات بھی گزاریں، وہیں سوئیں، تہجد کی سعادت حاصل کریں، رقت انگیز دعائیں تہجد کی بھی برکتیں لوٹیں۔ سنت سیکھنے سکھانے کے لیے ہر ماہ کم از کم 3 دن مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بڑا سفر اختیار کریں۔ گھر کی تمام عیسائی بہنیں ہر بدھ کو دوپہر کے وقت ہونے والے دعوت اسلامی کے علاقائی سنت و بڑے اجتماع میں شروع سے آخر تک شریک ہوں۔ گھر کے تمام افراد اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لے کر مکتبۃ المدینہ کے نیک اعمال نابی رسالے میں دیے ہوئے خانے پر کریں، اور ہر ماہ پہلی تاریخ کو اپنے یہاں کے دعوت اسلامی کے شعبہ اصلاح اعمال کے ذمہ دار کو جمع کروائیں۔ انشاءاللہ الکریم تقویٰ کا انمول خزانہ ہاتھ آئے گا اور عشق رسول کے چھلکتے جام نصیب ہوں گے۔ ہر ہفتے سوشل میڈیا اور خصوصاً مدنی مذاکرے میں مدنی چینل پر جس رسالے کو پڑھنے کا اعلان کیا جاتا ہے اسے ضرور پڑھ یا سن لیا کیجیے۔ دعوت اسلامی کے اکلوتے ماہانہ میں فیضان مدینہ یہ اگر بکنگ نہ کروائی ہو تو 12 ماہ کے لیے کروا لیجیے، اور عمر بھر یہ سلسلہ جاری رکھیے اور پڑھتے بھی رہیے، معلومات کا ڈھیروں ڈھیر خزانہ آتا آئے گا انشاءاللہ الکریم۔ اور مزید کم از کم ایک فرد کو 12 ماہ کے لیے ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ کروانے کے لیے تیار کیجیے اور ثواب کے حقدار بنیے۔ ہو سکے تو اس سال ثواب کے لیے 2500 روپے یا زیادہ کے دینی رسائل مکتبۃ المدینہ سے خرید کر تقسیم کر دیجیے۔ ذہن نصیب مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے اللہ رب العزت کے دیے ہوئے مال میں سے مسجد بنا دیجیے یا مسجد کی تعمیر میں حصہ ہی لے لیجیے۔ مسجد بنانے کی فضیلت تو دیکھیے، بخاری شریف حدیث نمبر 450، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ پاک کی رضا کے لیے مسجد بنائے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ ماشاءاللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔